السلام علیکم. دس از سعد نیوز فائر. میں ہوں سعد سلمان اور آج سب سے پہلے جو نیوز ہے وہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ جو کہ یو ایس اے یعنی امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں، جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خارجہ پالیسی کو سراہتے ہوئے پورا کا پورا ایک کالم لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک ڈیفالٹ کرنے والا کنٹری کس طرح سے اب دنیا میں اپنی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے چائنا اور امریکہ کو بیلنس رکھا ہوا ہے، کیسے پاکستانی جو امریکہ میں رہتے تھے وہ خیال کرتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے جب اگر یہ صدر بن گیا تو یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف بہت سارے اقدامات کرے گا، لیکن آج دیکھیے کہ کیسے پاکستان کو امریکہ اپنا دہشت گردی کے خلاف پارٹنر تصور کرتا ہے۔ تو یہ سارا عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے جن کی بہترین خارجہ پالیسی نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی نیوز ہے وہ ہے ہونڈا کے متعلق۔ ہونڈا نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ نیکسٹ ایئر اگلے سال نیکسٹ ٹیک جن کے ساتھ مل کر پاکستان میں ہائبرڈ کار لانچ کرے گا۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھا دی ہے اور ریٹنگ بڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی کریڈٹ ایجنسیز ہیں یا کریڈٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو لونز دیتی ہیں وہ اب آسان شرائط پر پاکستان کو لون پرووائڈ کریں گے۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے پاکستانی فوج کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس آذربائیجان کی فوج کو نہ صرف ٹرین کرے بلکہ وہ وار اسٹریٹجی بھی بتائے جس کے تحت پاکستان اور انڈیا کی جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد جو میرے پاس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جنگی حالات کے مد نظر پاکستان نیوی میں ایک اور ایڈوانس آبدوز کو شامل کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف آبدوز کو شامل کیا گیا ہے بلکہ پاکستان میں ایک نئی راکٹ فورس کو قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں وہ بنگلہ دیش کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ کسی بھی وزیر خارجہ کا پاکستانی وزیر خارجہ کا 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی خبر ہے اس کا تعلق بھارت سے ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک میں آپریشن سندور میں ناکامی، عالمی دباؤ اور ووٹ چوری پر شدید قسم کا عوامی عدم اعتماد کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے شدید قسم کی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اب باقی جو جتنے بھی ملک کے حصے ہیں وہ بھی شدید بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جو لیٹسٹ نیوز ہیں ان کے مطابق اسلام آباد کے بھی نشیبی علاقے ڈوب چکے ہیں اور ڈی آئی خان میں 7 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی خبر ہے اس کا تعلق ایران سے ہے۔ ایران کا یورپ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی کا کہنا ہے کہ یورپ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی نیوز ہے اس کا تعلق شمالی کوریا سے ہے۔ شمالی کوریا نے اپنے ایک نہایت جدید میزائل کا تجربہ کر دیا ہے۔ یہ میزائل ڈرونز، کروز میزائلوں اور دیگر فضائی اہداف کو مؤثر طور پر نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
اس کے بعد میرے پاس جو نیوز ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج اور چناب میں پانی کی سطح میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے کئی جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی خبر ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ امریکہ نے غیر ملکی ٹرک ڈرائیوروں کو ویزے جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔ امریکہ کے مطابق اس طرح سے امریکہ میں رہنے والے امریکی لوگوں کو ملازمت کے مناسب مواقع نہیں ملتے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو حماس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ کینیڈا کا امریکی اشیاء پر محصولات ختم کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈا کی جانب سے امریکی اشیاء پر محصولات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے مطابق کینیڈا تمام امریکی مصنوعات پر وہ محصولات ختم کر دے گا جو موجودہ شمالی امریکی آزاد تجارتی معاہدے کے تحت مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ اقدام اس چھوٹ کے مطابق ہے جس کی تصدیق رواں ماہ کے آغاز میں واشنگٹن نے کی تھی۔ یہ تھیں اس ہفتے کی کچھ اہم خبریں۔ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کچھ اہم خبروں کے ساتھ، لیکن اگلے ہفتے ہم اس میں ایک اور سیگمنٹ جو ہے وہ انٹر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بتائیں گے کہ پاکستانی دبئی کے ویزے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔